اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عامر عباس غدیری، آپ دیکھ رہے ہیں پیام معصومہ۔ اور آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں استاد حوزہ قبلہ محترم مولانا کاشف علی اجتہادی صاحب، جو آج ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے پہلو پہ جو ہم سوالات کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم پہلے ہی سوال سے ابتدا کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پہلا حصہ جس طرح گزر چکا ہے، ہم نے مختلف پہلو پہ امام کی زندگی پہ جو بات کی ہے، اس سے آگے چلاتے ہوئے سلسلے کو جو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس میں جو بہترین پہلو ہے وہ ہم شیعوں کے لیے کیا مشعل لے رہا ہے یا کیا درس دیتا ہے ہماری زندگی میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سرکار امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ پوری کی پوری ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بے شک، اور ان کا ایک ایک کام، ایک ایک قول، ایک ایک فعل وہ انسان کے لیے واقعاً ایک سیرت کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک، لیکن مختلف پہلو ہیں۔ مثلاً سرکار کا ایک سیرت کے حوالے سے پہلو جو ہے وہ بخشش ہے۔ بے شک، سرکار کا لقب بھی ہے کریم۔ کریم۔ اپنی بخشش میں حضرت بہت زیادہ مشہور ہے، سفرہ امام حسن علیہ السلام مشہور ہے، دسترخوان لگا رہتا تھا سرکار کا، اور اپنی پوری زندگی میں 2 بار حضرت کا جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا تمام سارے کا سارا مال جو ہے وہ حضرت نے راہ خدا میں تقسیم کیا، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ نصف مال، یعنی آدھا خود رکھتے تھے اور آدھا جو ہے وہ راہ خدا میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ ایک حضرت کا ایک جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے کہ ہم بھی امام کی سیرت سے درس لیتے ہوئے ہمیں بھی کریم ہونا چاہیے، بخشش ہمارے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو حضرت کی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے مہم چیز ہے۔ زبان جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک عام بات بھی مشہور ہے کہ یہی زبان جو ہے وہ انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے، اور یہی زبان انسان کو اسفل السافلین کے منزل میں بھی لے جاتی ہے۔ تو حضرت کا اخلاق وہ ہمارے لیے واقعاً ایک نمونہ ہے، اور وہ خود میں اپنی بات کروں کہ حضرت کی زندگی سے درس لیتے ہوئے ہمیں اخلاق کا پہلو ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق ہے تو سب کچھ، اگر اخلاق نہیں ہے، اتنے اخلاق کے مالک کہ ایک مرتبہ شام سے آیا ہوا ایک شخص حضرت کی شان میں گستاخی کرنے لگا، حضرت کے سامنے گالیاں دیتا رہا، اور حضرت خاموش رہے۔ جب اس کی وہ ساری بات ختم ہو گئی اور اس نے توہین کرنا بند کی، تو اس وقت سرکار نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، دور سے آیا ہے، تجھے اگر بھوک ہے تو آئے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، پیاس ہے تو پانی کا انتظام کرتا ہوں، تھکے ہوئے ہیں آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں، ہم امام کو مانتے تو ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے امام ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ، وہ تو امام کا ایک ظاہری طور پہ دشمن تھا، ہمارا اپنا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارے ساتھ رہنے والا ہمسایہ، اپنا مومن شیعہ اگر ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے، تو آیا ہمارے اندر کتنا حلم ہے، کتنا تحمل ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، کس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ حضرت کی زندگی سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ تمام زندگی جس طرح میں نے عرض کیا سیرت ہے، لیکن یہ 2 پہلو خاص طور پہ اخلاق اور بخشش، وہ ہمیں انسان حضرت کی زندگی سے جو ہے ہمیں عکس کرنی چاہیے اور اس پر چلنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ قبلہ، ابھی دیکھیں امام علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت سارے واقعات گزرے ہیں، اور ہر موضوع پہ جو بھی موضوع اٹھائیں تو امام علیہ السلام کے چونکہ سیرت پہ دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج ہمیں آپ مولا کی زندگی میں جو کوئی ایک علمی واقعہ گزرا ہو، اب وہ بیان فرمائیں۔ اس ہستی کے علم کو ہم کیا بیان کریں کہ جو باب العلم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور خود عصمت کا درجہ اور امامت کا درجہ ہماری مکتب کے مطابق یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اس علم اکتسابی اور علم حصولی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہو، اور دنیا میں آنے کے بعد جس کی سب سے پہلی غزا
لعاب رسول ہو سبحان اللہ. اور جس نے رسالت کی زبان چوسی ہو تو اس کے علم کو زیر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے. امام حسن علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ تھا، 5 یا 6 برس تاریخ نے بیان کیا کہ حضرت کی عمر مبارک تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کچھ سوال کرنا چاہے تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ تیرے ان سوالوں کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا. بچپن کا زمانہ، یہ یاد رہے، 5 یا 6 سال عمر ہے. اور فرمایا کہ میرے بیٹے حسن جو ہے وہ آپ کے ان سوالوں کے جواب دیں گے. تو اس شخص نے سوال کیا اور حضرت نے ان کے جواب دیے. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 4 انگشت کا آنکھ اور کان کے درمیان. اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ ہر کان سے سنی ہوئی بات وہ حق نہیں ہو سکتی، کہ حق اور باطل کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آنکھ اور کان 4 انگشت کا ہے. اور در حقیقت اس سوال میں حضرت اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، چونکہ وہ حاکم شام کی طرف سے بھیجا ہوا شخص تھا. حضرت یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو دین حاکم شام بیان کرنا چاہتا ہے وہ سماعت پر مبنی ہے، سنا سنایا. لیکن ہم اس گھر کے اندر پلے ہیں کہ جہاں پہ وہی نازل ہوتی. دوسرا اس شخص نے سوال کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مظلوم کی آہ کے برابر ہے، کہ مظلوم جب آہ نکالتا ہے تو وہ اس فرش سے وہ سیدھی عرش الہی تک جاتی. اور تیسرا سوال اس نے کیا کہ مغرب سے مشرق تک کتنی مسافت ہے؟ تو حضرت نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ وہ سورج کے 1 دن کا سفر ہے، کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس نے 10 سوال کیے اور حضرت نے ان کے بھی جواب دیے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو بہت خود بھی کبھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسری پر کبھی ہے. تو حضرت نے ترتیب سے ارشاد فرمایا کہ لوہا ایک سخت ترین چیز ہے، لیکن پتھر جو ایک سخت ترین چیز ہے، لیکن لوہا اس سے بھی سخت ہے کہ وہ اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. اور لوہے سے سخت آگ ہے کہ اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت اور آگ پر کبھی چیز اللہ نے پانی خلق کیا کہ اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور پانی سے کبھی بادل ہیں جو پانی کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور ان بادلوں سے بھی کبھی ہوا ہے جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے. اور ہوا سے کبھی ایک ملک ہے، فرشتہ ہے جو حکم دیتا ہے ہواؤں کو چلنے کا. اور اس سے بھی کبھی ملک الموت ہے جو اس ملک کو بھی مار دے گا، موت دے دے گا. اور ملک الموت سے بھی کبھی موت ہے کہ ایک نہ ایک دن خود ملک الموت کو بھی موت ہو جائے گی. اور موت سے بھی کبھی امر ہے، امر الہی ہے. اور پھر اپنی طرف ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ہم اولی الامر ہیں. تو حضرت کا علم جو ہے وہ اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ قبلہ. ابھی جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا یہ اس میں تھوڑا شعبات پائے جاتے ہیں، شعبات، لوگ اعتراضات وغیرہ جس طرح کرتے ہیں. وہ سوال یہ ہوا کہ قبلہ امام حسن علیہ السلام کی جو شادیاں ہیں، شادیوں کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں، چونکہ اس میں کافی شعبات عوام یا لوگ جو دوسرے مذاہب کے ہیں وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیجئے. جی، تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی اس بات سے مستثنا نہ رکھا گیا. اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ ایک وقت کے امام، معصوم امام کے بارے میں انسان اس قسم کے شبہات پیدا کرے کہ امام نعوذ باللہ فقط شادیاں کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے. اور اس کے بارے میں جو مختلف روایتیں ہیں، بہرحال جو روایت بیان کی گئی کہ حضرت نے 70 شادیاں کی، 90 شادیاں کی، 300 شادیوں تک بھی روایت ہے. لیکن ان کے جو مختلف جوابات دیے گئے اور ان روایات کی بررسی، چاہے وہ شیعہ کی طرف سے ہوں یا ہمارے دوسرے فریق کی جانب سے ہوں، وہ ساری روایات قابل ملاحظہ ہیں. ان میں سے کچھ مرسلہ ہیں، کچھ ضعیف ہیں. فی الحال میں اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو ایک سادہ سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے، اور اس کا ایک مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد ہمارے جتنے بھی سامعین گرامی ہیں وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ شبہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتا ہے کہ آیا نعوذ باللہ جس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے
یا امام علیہ السلام کی شان میں ایک جھوٹ گڑا گیا اور افترا ہے، تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سب سے پہلے فقہی اعتبار سے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں جائز نہیں ہیں، اور سرکار امام حسن علیہ السلام کے سن بلوغ کو اگر نکال لیا جائے تو باقی جو امام کی ٹوٹل عمر بنتی ہے وہ ہے 32 سال۔ ان 32 سال میں بھی 25 سال جو حضرت علی بن ابی طالب کے ہیں وہ خانہ نشینی میں گزرے۔ اس دور میں جب حضرت امام علی علیہ السلام نے وہ دور گزارا 25 سال کا، اس دور میں بنی ہاشم اور خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے ساتھ رشتہ کرنا تو دور کی بات ہے، اصلاً کوئی ان کے ساتھ سلام کرنے کو لوگ تیار نہیں تھے، ان کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک، تو حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امام کے پاس مختصر سا عرصہ رہتا ہے، اس کے اندر اتنی شادیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر 70 والی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس سے لازم یہ آتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہر سال میں کم از کم 5 شادیاں کریں، اور 300 والی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ ہر مہینے میں 2 شادیاں کریں۔ اچھا، پھر یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ 4 شادیاں ایک وقت میں جائز نہیں ہیں، اگر طلاق بھی دیتے ہیں تو پھر 3 مہینے کم از کم عدت کا خیال کیا جائے۔ تو اس تجزیے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ روایتیں خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ ان روایات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ خواہ مخواہ امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے ہی شبہ ہے کہ جو نعوذ باللہ امام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ انہوں نے اپنا تعارف بھی ہر مقام پہ کرایا، اور خود ان کی سیرت، ان کی زندگی اگر انسان انصاف کا سرمہ پہن کے تعصب کی اینک اتار کے اگر ان کو دیکھے تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بے شک بشر تھے، لیکن ہم جیسے بشر نہیں تھے۔ بے شک ان کا ایک جنبہ اگر بشری تھا تو دوسرا نوری تھا۔ وہ تھے کہ جو علم الہی کے مالک تھے، علم لدنی کے مالک تھے، جن کا ارتباط مسلسل خدا کے ساتھ تھا، تو ان کو اپنے اوپر قیاس کر کے نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرنا یہ اصلاً عقیدہ امامت اور عقیدہ ولایت کے خلاف ہے۔ قبلہ، ہم اپنے اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سبب کیا بنا اور امام کو کیسے شہید کیا گیا؟ جی، سرکار امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ زہراً ان کی اپنی زوجہ بیوی جن کا نام جودہ تاریخ نے نقل کیا ہے، ان کے ہاتھ سے امام کو زہر دیا گیا، لیکن اصلی محرک جو ہے وہ کچھ اور تھے۔ بہرحال ظاہری طور پر جو سبب شہادت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ان کو جودہ نے زہر دیا تھا، اور اس زہر کا اثر اتنا ہوا کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے بعد جو سرکار کو دفن کے لیے جب اب امام کی یہ مظلومیت بھی دیکھیں کہ امام کی زندگی میں بھی ظلم کیا گیا اور امام کی شہادت کے بعد بھی ظلم کیا گیا۔ یہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ نہ روئیں تو کیا کریں؟ ذرا دیکھیں کہ شیعہ کے جو رہبر ہیں، جو شیعہ کے پیشوا ہیں، جو شیعہ کے امام ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں، ورق گردانی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کتب کو دیکھیں، کم از کم اپنی ہی کتب کو دیکھ لیں کہ شہادت کے بعد روضہ رسول کے ساتھ دفن کرنے کے لیے جنازہ نکلا امام کا، اور جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ مجھے تاریخ میں دکھایا کہ کسی جنازے کی اس طرح توہین کی گئی۔ ہم جو عام انسان ہیں، ہمارے اگر کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا جنازہ اٹھے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گستاخی کی جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 6 برسد کے امام کا جنازہ اور اس پہ تیر برسائے جائیں تو وہاں پہ امت، اور کس کی جانب سے؟ مسلمانوں کی جانب سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے تیر برسائے گئے، اور امام کو وہاں پہ نانا کے ساتھ جو رسول ہیں ان کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور بعد میں امام کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بہت شکریہ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہت آسان انداز میں جوابات دیے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں آغا صاحب کے کہ آغا صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مومنین کے لیے اتنی علمی گفتگو فرمائی ہے، اور یقیناً اس جو نشست ہے اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کسی بھی مومن کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی جواب ان کی تسلی بخش نہ ہو تو
ہمارا نمبر اس چینل اس ویڈیو کے شروع میں لگایا جائے گا، اوپر لگایا جائے گا، اور اس میں وہ اپنا سوال پوچھ سکتا ہے۔ وہ واٹس اپ نمبر ہی ہوگا، اور کمنٹ میں بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔